مشہور ہے اور وہ ہے سلطان الہند. آج سلطان الہند سے وضاحت کر دیتے ہیں کہ یہ نام ہے کیسا اور دیا کس نے اور اس نام کے اندر پاور کتنی ہے. انشاءاللہ سیرت بھی بیان کریں گے لیکن پہلے نام پہ کچھ باتیں کر لیتے ہیں پھر انشاءاللہ ذات کو بھی بیان کریں گے. اس لیے کہ جب نام سمجھ میں آئے گا یہ نام کتنا بڑا ہے کتنا پاورفل ہے اور کس کا نشان والا ہے پھر انشاءاللہ تعالیٰ ذات بھی سمجھ میں آنے لگے گی. غریب نواز کو سلطان الہند کہتے کیوں ہے؟ یاد رکھیں ہندوستان کا سلطان جو ہے غریب نواز کو لوگوں نے چن کر کے نہیں بنایا اور کسی حکومت نے نہیں بنایا بلکہ عطائے رسول غریب نواز خواجہ حسن سنجری رحمۃ اللہ تعالی کو دربار رسالت سے رسول گرامی وقار نے اپنے لبہائے مبارک سے فرمایا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو سلطان الہند بنا دیا ہے. یہ فیصلہ جو ہے مدینے کی سرکار سے ہوا ہے. اور پھر جب سلطان الہند ہے تو کیا شان والے جانتے ہیں آپ؟ سلطان الہند ہے تو کیا مقام مرتبہ اللہ نے دیا جانتے ہیں آپ؟ اکبر نے اپنے دور خلافت کے اندر بادشاہ کے اندر اکبر جب سلطان کا ہندوستان کا اور اس کی حکومت تھی تو اپنے دور حکومت کے اندر اکبر 14 مرتبہ عطائے رسول ہندل ولی خواجہ غریب نواز کے آستانے پہ گیا ہے اور جاتا اس انداز سے تھا کہ آگرہ سے پیدل نکلتا اور اجمیر پیدل آتا اور پھر بہت بڑی نیاز و نظر پیش کرتا اور کہتا کہ لوگوں بظاہر تو یہ لگتا ہے کہ میں ہندوستان کی حکومت کر رہا ہوں لیکن میرے پیچھے غریب نواز کی دعائیں ہیں جس کی برکت سے میری حکومت کو پائیداری ملی ہے. میری حکومت کو جو مضبوطی ملی ہے ان کی دعاؤں کے سبقے میں ہے. ایک مرتبہ اس کا مان سنگھ اور 52 راجاؤں کے ساتھ جو ہے جنگ کا معاملہ پڑا اور جنگ ہونے والی تھی. اکبر کو یہ خدشہ ہوا اکبر جس کو مغل اعظم کہتے ہیں اکبر جو گریٹ اکبر کے نام سے مشہور ہے. ایک مرتبہ اس کی راجپوتوں کے ساتھ اور دیگر ہندوستانی راجاؤں کے ساتھ یہ راجستھان جو ہے نا 10 راجاؤں کے علاقے کے لیے وہاں بہت سارے راجا تھے تو راجاؤں کا استھان راجستھان کہلاتا ہے. تو راجستھان کے بہت سارے راجاؤں نے مل کر کے ایک مرتبہ اکبر کے ساتھ جنگ کرنے کی ٹھانی. جنگ ہونے والی تھی لیکن کسی وجہ سے جنگ نہیں ہوئی اور صلح ہو گئی. تو مان سنگھ جو تھا یہ راجا تھا راجپوتوں کا اور یہ سب کا ہیڈ تھا اور پورے گٹھ بندھن کا پورے الائنس کا یہ سردار تھا. جس نے کہا کہ اکبر ہم ایسی جگہ بیٹھ کر کے جنگ نہ کرنے کا معاہدہ کریں گے جس جگہ پہ بیٹھ کر کے نہ تو مکر سکتا ہے نہ ہم مکر سکتے ہیں جس کی حکومت پہ تو بھی ہے اور جس کی حکومت پہ ہم بھی ہیں. تو مان سنگھ کے کہنے پر اکبر کو بہت تعریف ہوا کہ ہندوستان میں ایسی جگہ کہاں ہے جہاں پر ہم دونوں کو ماننا ہی پڑے گا نہ ہم مکر سکتے نہ تم مکر سکتے بلکہ اس دربار میں بیٹھ کر کے ہم دونوں اپنے اپنے وعدے کے پابند رہیں گے. تو مان سنگھ نے کہا اکبر وہ زمین جو ہندوستان میں ہے جہاں کی بادشاہی تجھے بھی تسلیم ہے اور جہاں کی بادشاہی ہمیں بھی تسلیم ہے کہ وہ ہمارا مہاراجا ہے اور ہمارا راجا ہے. اکبر نے کتابت کے ذریعے بات ہو رہی تھی تو کہا کون سی زمین پہ بیٹھ کر کے تم اپنا اور ہمارے درمیان میں جنگ نہ کرنے کا معاہدہ کرتے ہو؟ جنگ نہیں ہوگی تو کون سی جگہ ہے؟ تو مان سنگھ نے کہا تھا وہ اجمیر محلہ ہے جہاں پر بیٹھ کر کے جب کوئی فیصلہ ہوگا نہ تم پھر سکتے ہو نہ ہم پھر سکتے ہیں اس لیے کہ ہم بھی ان کو مہاراجا مانتے ہیں اور تم ان کو راجا مانتے ہیں. مطلب غریب نواز کی اتنی ان کے آستانے کی اتنی زبردست شان تھی کہ ان کے دربار میں بیٹھ کے مان سنگھ نے کہا کہ وہ ہمارے بھی مہاراجا ہے تمہارے بھی مہاراجا ہے نہ تم پھرو گے نہ ہم پھرو گے نہ ہم پھریں گے. پھر اکبر نے وہاں پر ایک مسجد بنائی عالیشان مسجد اکبری مسجد جو لوگ گئے میں دیکھا ہوگا اکبری مسجد اور پھر ایک بڑی دیگ چڑھائی 100 من. جب اکبر جاتا تھا تو اپنے خرچے سے اس بڑی دیگ کے اندر آج بھی بڑی دیگ مشہور ہے اور بڑی دیگ کے اندر 100 من چاول پکایا جاتا ہے. تو جب جاتا تھا جب وہ ایک جگہ کھانا پکاتا تھا یہ حضور
जो आप देखते हो गरीब नवाज के आस्थाने पे आजकल का नहीं है, बल्कि दौरे अकबरी का है कि जब 100 मन चावल पकता होगा तो लोग कितने आते होंगे। और ये गरीब नवाज की मकबूलियत और ये उनके दरबार का मैदान आजकल का नहीं है, बल्कि अकबर के जमाने का है। उसके बाद शाहजहां भी आया और शाहजहां ने मस्जिद बनाई और फिर उसने छोटी देख बनाई। जहांगीर भी आया, औरंगजेब भी आते थे, और उसके बाद में औरंगजेब की बहन है जहां वो आती थी तो जहां ठहरती थी वहां 2 रकात नफल नमाज पढ़ती थी, सूरह यासीन पढ़ती थी, गरीब नवाज की बारगाह में फातिहा देती थी और उसके बाद फिर अगले गांव में जाती थी। यानी सुल्तानुल हिंद की बारगाह में बड़े बड़े सुल्तानुल मुल्क आते थे। जब अंग्रेजों का दौर हो रहा था, हिंदुस्तान में अंग्रेज थे, तो एक अंग्रेजों का वॉइस रॉय जिसका नाम लॉर्ड कर्जन है, वो अजमेर मोहल्ला गया, पूरा हिंदुस्तान घुमा कर फिर जाकर जब लॉर्ड कर्जन अजमेर गया तो उसने अपनी किताब में लिखा, हिस्ट्री ऑफ इंडिया नामी किताब में, तारीख हिंद नामी किताब में लिखा है कि हम बरतानिया को ये इल्जाम है, बरतानिया को ये धोखा है कि हिंदुस्तान के कब्जे में है। मैं कहता हूँ which is rolling all over India, एक कब्र है अजमेर के अंदर जो पूरे हिंदुस्तान पे हुकूमत कर रही है। अंग्रेज के बाद ये आपके और हमारे सुल्तान इसलिए तो कहते हैं, अफगानिस्तान के सुल्तान आए वो भी आए, गांधी ने भी वहां पे चादर चढ़ाई है, नेहरू ने भी चादर चढ़ाई है, बड़े बड़े वक्त के सरदारों में और बड़े बड़े हुक्मरानों में अताए रसूल की बारगाह के अंदर खिराज अकीदत पेश किया है। हमारे यहाँ पे हैरान है कि गरीब नवाज एक जुब्बा पहन करके आए थे, दोबारा कोई कपड़ा नहीं सिलाया, बल्कि फट जाता तो पैबंद लगाते, और पैबंद भी कैसा मैच कलर वाला नहीं, जो कपड़ा मिलता लगा देते, जो मिलता लगा देते, कलर का भी इम्तियाज नहीं, मोटा है पतला इसका भी इम्तियाज नहीं, कुर्ते का है पतलून का है कोई इम्तियाज नहीं, जो भी मयसर आता पैबंद के लिए आप उससे रफू कर लेते हैं। एक जुम्मा हफ्ते में 6 तोला रोटी भिगो करके खाते थे। एक रिवाज में तो मैंने 2.5 तोला पढ़ा, 2.5 तोला बहुत छोटा होता है, 4-5 रूप में हफ्ते में एक मरतबा पानी में भिगो के खाते थे। और घर भी कभी नहीं बनाया, घर भी बनाया, लेकिन जो लोग मजलिस शरीफ जाते वो जानते हैं कि इहाते के अंदर गरीब नवाज के 4 शानदार मस्जिदें मौजूद है। गरीब नवाज बता रहे हैं अपना घर बने न बने खुदा का घर जरूर बनाना चाहिए, अपना घर बने न बने खुदा का घर। यही सिद्दीक अकबर अबू बकर सिद्दीक की फिक्र थी, जब मदीने मुनव्वरा आए तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और सिद्दीक अकबर ने मदीने में पहले अपना घर नहीं बल्कि मस्जिद नबवी शरीफ तामीर करवाई और पैगाम दे दिया कि अपना घर रहेगा नहीं रहेगा, खुदा का घर तामीर कर लो, क़यामत तक रहेगा, अल्लाह सवाब अता फरमाता रहेगा। 4 मस्जिदें हैं, औलिया मस्जिद, संदरी मस्जिद, शाहजहां की संगे मरमर वाली मस्जिद और यह मस्जिद। पता चला कि कपड़ों में इज्जत नहीं है, खाने पीने में इज्जत नहीं है, बड़े बड़े महल तामीर करने में इज्जत नहीं है, दौलत जमा करने में इज्जत नहीं है, दुनिया का सोना जमा करने में इज्जत नहीं है। गरीब नवाज इज्जत किसमें है? तो गरीब नवाज कहते हैं रसूलुल्लाह की मोहब्बत में सुन्नत के मुताबिक जिंदगी गुजारोगे, अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें जमीन के ऊपर भी इज्जत देगा और कब्र में जाओगे उससे ज्यादा इज्जत के तरीके में सब सुन्नतों के मुताबिक। अब आए गरीब नवाज की सिरत को सवाल करे, समझ गए सुल्तान जितने बड़े जुब्बे से सुल्तान जिद नहीं है और बिल्डिंग से सुल्तान जिद नहीं है और खाने पीने और फौज लश्कर और सोने चांदी से नहीं है, बल्कि अताए रसूल कहते हैं कि अल्लाह अकबर सुन्नते मुस्तफा की पाबंदी की बुनियाद पर अल्लाह तबारक व तआला ने मरतबे अता फरमाए हैं। 15 साल की उम्र थी, वालिद गयासुद्दीन सैयद गयासुद्दीन रहमतुल्लाह ताला ने बहुत बड़े ताजिर थे और तिजारत के लिए जाते थे। बगदाद गए, वहां पर बीमारी वजह से उनका इंतकाल हो गया। 15 साल की उम्र में गरीब नवाज हो गए। 6 महीने बाद माहे नूर उनका इंतकाल हो गया, वालिदा मालिका तड़का बैठा
प्रॉपर्टी के हिस्से हुए तो उनके हिस्से में अंगूर का एक बागीचा और पानी से चलने वाली चट्टी आई। अब अम्मा अब्बा का सर से साया हो गया था, गम, परेशानी और वालिदैन की जुदाई की वजह से गरीब नवाज उससे मिलते नहीं थे, बल्कि बागीचे में अपना पूरा वक्त गुजार देते थे। इसलिए कि मसरूफ रहेंगे तो गम थोड़ा हल्का होता है, काम में लगे रहेंगे तो रब की कैफियतें हल्की हो जाएगी। तो गरीब नवाज वो बागीचे में रहते, नमाजें बाजमात अदा फरमाते और अपने बागीचे में हमेशा देख रेख, पानी देने, आबपाशी और ये सब काम करते। एक दिन 18 साल की उम्र में एक बुजुर्ग के बागीचे में तशरीफ लाए, हजरत इब्राहिम तंदूरी रहमतुल्लाह अलैह। इकबाल कहता है, डॉक्टर इकबाल बहुत मजे में कहता है, पता है पूरे विश्व में सबसे ज्यादा ताकत का होती है, हमारे हाथों में ताकत सबसे ज्यादा है। सबसे ज्यादा ताकत का है हाथों में और बाजुओं में। तलवार काम में हाथ चलाते हैं, काम में हाथ से करते हैं, सबसे ज्यादा ताकत बाजुओं में हाथ में। और डॉक्टर इकबाल कहते हैं, कौन अंदाजा कर सकता है उसके जोड़े बाजू का, कौन अंदाजा कर सकता है उसके जोड़े बाजू का, निगाहे मर्द मोमिन से बदल जाती है तकदीरें। मोमिन तो निगाह से तकदीर बदल देता है। जब इसकी निगाह बहुत कमजोर होती है, मामूली सा कीड़ा बर्दाश्त नहीं करती, उस निगाह और उस आबों का आलम यह है कि जब निगाह उठती है तो तकदीर बदल जाती है। तो उसके हाथों की ताकत का अंदाजा कौन कर सकता है, कौन अंदाजा कर सकता है उसके जोरे बाजू का, निगाहे मर्द मोमिन से बदल जाती है तकदीरें। इब्राहिम तंदूरी रहमतुल्लाह अलैह तशरीफ लाए, मेरी नमाज में अंगूर पेश किए, पानी दिया और छांव में बैठने का इंतजाम किया और कदम से बैठ गए, गर्दन झुका के कदम से बैठ गए। ये इब्राहिम तंदूरी की मजबूत थे कि कोई खाना देता तो नहीं लेते थे, कोई कपड़ा देता तो नहीं लेते थे, कोई नजराना देता तो नहीं लेते थे, कोई नजर करता तो नहीं लेते थे। लेकिन आज हिंदन बनी अताए रसूल के बादशाह में खुद आए भी और उन्होंने अंगूर का वो जो फ्रेश पोषक हुआ हुआ था उससे अंगूर भी खाए, पानी भी किया, कुछ देर आराम किया, फिर अपने पास से एक चीज निकाली, मुंह में रखी, दबाई और गरीब नवाज के मुंह में डाल दी। जैसे गरीब नवाज के मुंह में इब्राहिम तंदूरी रहमतुल्लाह अलैह मजबूबे सज्जर का लुत्मा गया। गरीब नवाज कहते हैं वो लुत्मा क्या था, मेरी दिल की दुनिया तब्दील हो गई और मेरी पूरी तवज्जो खुदा की तरफ हो गई और दिल में खुदा की मारिफत का नूर पैदा हो गया। बहुत बहुत बड़ी तासीर होती है। फिर कहते हैं कि मैं समरकंद, बुखारा और दीगर इलाकों में एक सीखने के लिए निकल गया। सारा बागीचा अल्लाह की कुर्बान कर दिया, सारी प्रॉपर्टी बचत की सारी चीजें सदका कर दी और इल्म के लिए निकल गया। इल्म हासिल करता रहा। लेकिन याद रखिए, इल्म की एक हद है, उसके बाद की मारिफत की मंजिल है। कहते कि मैं इल्म हासिल करता गया और रूह की तृष्णा बढ़ती है। इल्म के जरिए से दिल और दिमाग मुतमईन होते हैं, रूहानी कुव्वत के लिए कोशिश चाहिए होता है। कहते हैं घूम फिर कर दौरे करता रहा, सैयाह करता रहा, बगदाद गया और कई इलाकों में मैंने सैयाह की। मुझे मालूम हुआ कि सरजमी ने हारवंद से हजरत सैयद उस्मान हारूनी रहमतुल्लाह तआला रहते हैं, जो बहुत बाफैज़ है और बहुत बड़े मारिफत के इमाम हैं। मैं उनकी बारगाह में हाजिर हुआ और तौहीद का दर्स दे रहे थे। बयान शुरू हो गया तो हारवन निशापुर के अंदर ही इलाका है। कहते कि मैं गया और जा करके मैंने उस्मान हारूनी का लेक्चर अटेंड किया। लेक्चर होने के बाद उनके करीब गया और जा करके मैंने कहा, हुजूर आपकी दुआ और आपके बयान और आपकी किताब से मुझे ऐसे लगता है कि मैंने आपकी बारगाह में रहना चाहिए और आपसे फैज़ हासिल करना चाहिए। उन्होंने कहा कि करीब आओ। मैं करीब हुआ तो मेरी नमाज में उन्होंने कहा कि बेटा नमाज पढ़ो, पूरी समझ। मैंने 2 रकात नमाज पढ़ी। फिर उन्होंने कहा कि बेटा 60 मरतबा सुबहान अल्लाह पढ़ो। सुबहान अल्लाह की तासीर ये है कि बंदा अपनी जुबान से अल्लाह की पाकी बयान करता है और अल्लाह उसे दिल को पाक करवा देता है। सुबहान अल्लाह का माना क्या है? अल्लाह पाक है, अल्लाह
ہے ہر کمی سے پاک ہے. بندہ خدا کو پاک کہتا ہے اور خدا کے دل کو پاک کر دیتا ہے, اس کی نگاہ کو پاک کر دیتا ہے. 60 میں بتاؤ سورہ بقرہ میں میں نے سورہ بقرہ بہت خوشی کے ساتھ کی. پھر مجھے روکی تھی, مجھے چھپا کیا اور تبرکات کیے اور پھر کہا کہ سورہ اخلاص پڑھو. میں نے سورہ اخلاص پڑھی. پھر اس کے بعد مجھے خرید کیا, مرید بنایا اور مرید بنانے کے بعد کہا کہ حسن ذرا آسمان کی طرف دیکھو. میں نے آسمان کی طرف دیکھا تو کہا کیا دیکھتے ہو؟ تو کہا میں حضور عرش اعظم میں عرش کو دیکھ رہا ہوں, عرش بری کو دیکھ رہا ہوں. مجھے فرشتے نظر آتے ہیں, عرش بری نظر آتے ہیں. تو کہا زمین کو دیکھو. تو میں نے دیکھا زمین نیچے سارے پردے اٹھا دیے گئے اور تحت سرا تک دکھا دیے. یہ دکھا تھا ایک دن کا پوری ہے. تھوڑے سے وظیفے کرا ہے, تھوڑے سے بہت بڑی کی عادت نہیں کرے, تھوڑے سے وظیفے کرا کوئی دیر کی بات نہیں. پھر کہتے ہیں کہ مجھے ایک دن کا چلا کر کے دکھا جاؤ, ایک دن چلا کر کے جاؤ. ایک دن چلا کر کے آئے اور چلا کرنے کے بعد جب میں حاضر ہوا تو پھر پورے خلاف آئے, پورے خلاف پورے کلاس میں پڑھی قل هو اللہ احد. اس پورے کی برکت ہے. صحابہ کو حضور نے جنگ میں بھیجا تھا. جب وہ جنگ سے واپس آئے تو صحابہ میں جو سردار قافلہ تھے ان کی شکایت لوگوں نے حضور کے پاس کری اور ان کو قافلے کا سردار بنایا تھا. وہ پورے اخلاص ہی پڑھتے تھے, نماز میں پورے اخلاص ہی پڑھتے تھے. حضور نے پوچھا کہ پورے اخلاص کیوں پڑھتے ہیں؟ جب ان سے لوگوں نے کہا, انہوں نے کہا یا رسول اللہ اس سورہ میں میرے اللہ کے اوصاف بیان کیے گئے ہیں اور میں رب کی محبت کی بنیاد میں سورے پڑھتا ہوں. حضور نے کہا تم نے مبارک کو ان سے کہہ دو کہ تمہیں سورہ اخلاص سے محبت ہے اور اللہ کو تم سے محبت ہے. لوگ سننا تھوڑی تھوڑی سورے پڑھتے تھے, کیا سورہ اخلاص بہت بڑی سورت بتائے 4 آیتیں لیکن ہے بہت بڑی سورت. ویسے اپنے سوال میں پڑھا تو کل تو عرش لکھا تھا, پہلو سرا لکھا تھا. اب پورے کلاس ایک چلے کے بعد کہا کہ غریب نواز نے ان کے دل و مشرف نے کہا بیٹا ان 2 انگلیوں کے درمیان دیکھو کیا دکھتا ہے, ان 2 انگلیوں کے درمیان کیا نظر آتا ہے. غریب نواز نے اپنی 2 انگلیاں اٹھائی اور دیکھا حضور مجھے ان 2 انگلیوں کے درمیان 18,000 عالم نظر آتے ہیں. اللہ نے ذرہ ذرہ میرے اوپر کھول دیا ہے. اب 20 سال تک رہے میری نماز, 20 سال تک رہے, 7 سال جہاں جاتے مرشد وہاں غریب نواز صاحب, جہاں جاتے وہاں صاحب. حتیٰ کہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ گھومنے پھرنے میں 20 سال تک کے ساتھ میں رہے. پھر ایک وقت آیا جدائی ہوئی تو پھر اکیلے سفر کرتے ہیں. کن سے ملے جانتے ہیں آپ؟ غریب نواز یوسف حمدانی سے ملاقات کی, ابو الحسن سے ملاقات کی. ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ سے اور حضرت شہاب الدین سہروردی سے ملاقات کی. اس طرح سے اولیاء اللہ سے ملتے رہے, ملاقات کرتے رہے اور اپنی تشنگی بجاتے رہے. ایک دن وہ بھی آیا کوہ طور پر جہاں پہ حضرت نوح علیہ السلام کی جو کشتی ہے وہ کنارے لگی تھی. کوہ طور پر گئے تو کسی اور سے بھی بلکہ عبد القادر جیلانی شیخ بغدادی رضی اللہ عنہ سے ملاقات کی. سبحان اللہ. عبد القادر جیلانی سے ملاقات کوہ طور کی پہاڑی کو, اور پھر 55 دن تک کے ساتھ رہے. 55 دن بہت کچھ. غریب نواز کی عمر میں اور بہت پاک کی عمر میں 67 67 سال کا فاصلہ ہے. یعنی غریب نواز چھوٹے ہیں 67 سال اور غوث اعظم بڑے ہیں 67 سال. ملے تبرکات حاصل کیے, دعائیں کی, پھر اس طرح گھوم پھر کے مدینے آ گئے. مدینہ منورہ میں رہتے تھے, مدینہ منورہ ہی کے اندر اپنا قیام ڈالے ہوئے تھے. ایک دن غریب نواز کہتے ہیں کہ میں وہ نماز شریف پر بہت کام کی بات کی تھا. یہ جو ہماری تقسیم بنتی ہے یہ مسجد میں بنتی ہے. ہمارا جو دین کا معاملہ استوار ہوا ہے یہ مدینے کی سرکار کا پیغام ہے. غریب نواز کہتے ہیں 52 سال جب تک پوری دین کے ساتھ تھے تو پیر صاحب سب کراتے تھے. ایک دن پیر صاحب کو لے گئے حضور کے روزے کے
کہا عثمان ہاروی نے کہا معین الدین سلام مت کرو، تو کہا السلام علیکم یا رسول اللہ، قبر اکبر سے آواز آئی وعلیکم السلام یا شیخ یا مشائخ البحر والبر، اے بر اور بحر، خشکی اور سر کے شیخوں مشائخ کے شیخ، آپ پر اللہ کے سلام کی ہو۔ پھر یہ کلمات کو لے گئے کھانے کعبہ، میزاب رحمت وضو کرنا ہے نا، کھانے کعبہ کا پانی جہاں سے نیچے آتا ہے، میزاب رحمت مسجد کے باہر جا کے کھڑا کیا اور کہا کہ یا اللہ میں نے معین الدین کو تجھ تک پہنچا دیا ہے، میرے معین الدین کو قبول فرما لے۔ جب آپ نے برنالے کے نیچے میزاب رحمت پر میرے سوال کا ہاتھ بلند کر کے کہا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے آواز آئی کہ عثمان ہم نے تیرے معین کو قبول کر دیا ہے اور تو اس کا پوری نوبت میں یہاں رکھ سکتے، ہم اس کی ضمانت دے دیں کہ اس کو بغیر توبہ کے مرنے نہیں دیں گے، پہلے وہ توبہ کرے گا، کلمہ پڑے گا، اس کے بعد ایمان کی حالت کو شروع کروا سکتا ہے۔ یہ معین الدین ہے، یہ عطائے رسول ہے، ادھر بڑی۔ اسی لیے تو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ ہندوستان میں ایک جگہ ایسی ہے جہاں دعا رد نہیں ہوتی، کہاں کون سی جگہ ہے؟ کہاں اجمیر معلیٰ ہے، جہاں پہ جو دعا مانگی جائے خواجہ کے سامنے میں اللہ قبول فرمائے۔ اعلیٰ حضرت خود بھی جاتے تھے، کیسا جاتے تھے جانتے آپ؟ اعلیٰ حضرت کیسا جاتے تھے؟ جاتے تھے اور مریدوں کے ساتھ جاتے تھے اور عرس کے موقع پہ جا کر کے غریب نواز کی بارگاہ میں محفل سجاتے تھے۔ ایک دن کا واقعہ ہے، غریب نواز سے ملنے کے لیے اعلیٰ حضرت آستانے پہ جانے کے لیے گئے، ٹرین سے گئے اور ٹرین میں مغرب کا وقت ہو گیا۔ غریب نواز کے عرس پہ کون جا رہا ہے؟ وقت کا مجدد امام اہل سنت اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی جا رہے ہیں۔ ٹرین مغرب کے وقت کم ہونے لگا تو آپ نے جماعت کھڑے کر دی، جماعت 10 لوگ سے 10 اور اعلیٰ حضرت اسٹیشن پہ نماز کے لیے کھڑے ہو گئے۔ نماز کے لیے کھڑے ہو گئے تو ویسا لینے سیکھی یہ آپ نکلے گی، ایک پہلی سیٹی بجتی ہے انیشل اور ایک فائنل، پہلی بجی دوسری بجی۔ آج ہم نماز پڑھا رہے ہیں اس لیے کہ جانتے ہیں جس خواجہ کے در پہ جا رہے ہیں وہ ضرور ہمیں حاضری کا شرف عطا فرمائے گا۔ نماز پڑھی، اب وہ جو نماز ہوئی تو دیکھتے دیکھتے جو ٹرین ہے وہ چلتی ہے پیچھے کی طرف، چلتی ہے پیچھے کی طرف، پھر آگے اسٹیشن پہ لگ جاتی ہے، لوگ دیکھ رہے تماشا۔ جب نماز پوری ہوئی اعلیٰ حضرت نے جناب کو سلام کیا اور سلام دینے کے بعد دیکھا تو جو انجن چلانے والا تھا اور جو اس کا انچارج تھا اس کا نام رابرٹ تھا، رابرٹ، وہ آگے کھڑا ہوا ہے، وہ آگے دیکھ رہا ہے۔ اعلیٰ حضرت نے نماز مکمل فرمائی اور نماز مکمل فرمانے کے بعد اس کو دیکھا تو وہ انجن کا ماسٹر تھا، وہ ڈرائیور تھا ٹرین کا۔ اس نے کہا تمہاری نماز کی وجہ سے ٹرین بیٹھ گئی۔ بتایا کیا ہوا؟ کہا ہم ٹرین چلاتے تھے چلتی تھی، انجن نکال کے چلاتے تھے، انجن چلتا تھا ڈبے نہیں چلتے اور ڈبے کو جوڑو تو دینے کرتا تھا اور پیچھے چلاؤ تو چلتی تھی، آگے نہیں جاتی تھی۔ تو کہا کہ میں نے بہت سوچا کہ ٹرین چلتی کیوں نہیں ہے، لہٰذا میں رک گیا، دیکھا کہ تم لوگ نماز پڑھ رہے ہو، تمہارے پاس آ گیا وہ رابرٹ جو ہے، رابرٹ وہ ٹرین میں بیٹھاتا ہے، بیٹھو ٹرین چلے چلی۔ جب غریب نواز کے آستانے کے اعلیٰ حضرت بیان کر رہے تھے، رابرٹ اپنی فیملی کو لے کر کے آیا اور کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا۔ اعلیٰ حضرت سے پوچھا آستانے سے، مجھے کلمہ کیسے پڑھ لیا؟ تو کہا حضور آپ کو جو ٹرین والی کرامت دیکھی نا، اس کے بعد میرا دل بے چین ہو گیا، بے قرار ہو گیا، نیند نہیں آ رہی تھی اور میں اجمیر ہی میں تھا۔ میں نے سوچا کہ جس نے بے قرار کیا ہے قرار بھی وہی دے گا۔ میرے دل میں فیصلہ کیا اس بے قرار احمد رضا اگر میرے دل کو قرار دے گا تو اس کا مذہب قبول کرنا پڑے گا۔ تو میں نے کہا اگر اس کا مذہب قبول کرنے کو تیار ہوں، اس کی کرامت کے بعد میرے دل میں ایمان کا نور پیدا ہو گیا اور پھر آپ کے ہاتھ پر میں اسلام قبول کرتا ہوں، پوری فیملی کے ساتھ اس کے اسلام قبول کرتا ہوں۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں ایک جگہ اس لیے جانے وہ آستانہ غریب نواز تھا۔ اب یہ 52 سال کی عمر میں حضور نے خواب میں آ کر کے غریب نواز سے کہا ہندوستان جائے اور ہندوستان میں کفر کے اندھیرے کو دور کرے اور توحید کی شمع بلند کرے۔
غریب نواز نے خواب میں عرض کیا یا رسول اللہ میں نے تو اجمیر اور ہندوستان دیکھا ہی نہیں ہے، حضور نے پورا نقشہ غریب نواز کو بتا دیا، اسی لیے ہم جانتے ہیں اجمیر کس نیت کے ساتھ جاتے ہیں کہ اجمیر کا نقشہ میرے نبی کی آنکھوں میں موجود ہے اور یہ وہ ملتا ہے جہاں رسول اللہ نے اپنی نگاہ کرم ڈال رکھی ہے۔ اب یہ نکلے نا تو پھر بختیار کامل کے ساتھ ہو گئے اور دیگر اولیاء کے ساتھ ہو گئے، دو بہت بڑے بڑے واقعے کے شاید دو واقعے۔ دیکھو حضور نے فرمایا تھا اللہ نے میری امت کے علماء کو بنی اسرائیل کے انبیاء کا فیضان عطا فرمایا ہے۔ جو بنی اسرائیل کے معجزے تھے نا، اللہ نے میری امت کے علماء کو وہ کرامتیں عطا فرمائی تھی، وہ برکتیں عطا فرمائی تھی۔ میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے انبیاء کے فیضان سے ان کی مثل ہے۔ یہ غریب نواز سے باہر ہے، تو بہت پیارے واقعے بہت سنیے گا اپنے کان والوں سے۔ آ رہے راستے میں ایک جگہ پڑاؤ کیا، ایک جگہ ٹھہرے تو وہاں پہ سامنے آگ کے پجاری آگ کے پوجا کرنے والے غریب نواز رکے اور رک کر کے رات کا پڑاؤ کیا تو کھانے میں آنے کا کھانا پکانے کے لیے آگ نہیں ہے، تو کہا سامنے کے جو آتش کدا ہے وہاں پہ آگ لے کر کے آؤ۔ یہ گیا خالی اس کو منع کر دیا نہیں دیتے جاؤ، یہ تو ہمارے دیوتا ہے، یہ تو ہمارا خدا ہے، آگ کے تو ہم پجاری ہے، یہ آگ کو مقدس مانتے ہیں، تو وہ آگ سے کھانا پکاؤ گے، اس کو منع کر دیا۔ اب وہ پانی کھا گیا، غریب نواز ٹوٹ گئے، کہا آتش کرے خود کو اس آگ کے مندر میں اور جانے کے غریب نواز رحمۃ اللہ بن آگ کیوں نہیں دیتے، تو کہا یہ پوتر نہیں ہے، یہ تو ہماری آتش ہے، یہ بہت احترام والی آگ ہے، یہ ہے۔ تو کہا تم خدا کیوں مانتے ہیں؟ تو کہا کہ بابا ہم اس کو اس لیے خدا مانتے ہیں کہ یہ مرنے کے بعد جب جہنم کے اندر آگ ہوگی تو ہم کو جلائے گی نہیں اور ہم اس کے عذاب سے بچے رہیں گے۔ تو غریب نواز نے کہا دنیا نے تم کو بچا دیا، تو کہا کہ کبھی تو نہیں بچایا، جس نے ہاتھ ڈالا اس کا ہاتھ بدل گیا، جس نے کہ آگ سے پھیلا سلس کے بھسم ہو گیا، جل گیا، کوئلہ ہوا، خاک ہو گیا، کسی کو بخشا نہیں ہے۔ غریب نواز کہتے ہیں کہ پھر میں تمہیں بتاتا ہوں کہ یہ اللہ نہیں ہے، اللہ کی مخلوق ہے، میں بھی اللہ کی مخلوق ہوں اور میں بتاتا ہوں تمہیں کہ یہ آگ اس کو نہیں جلائے گی۔ تو کہا کیسے؟ تو آپ نے 6 سال کے بچے کو دیا اور یہ کہا یا نارو کونی بردم و سلاما، اے آگ ٹھنڈک والی اور سلامتی والی ہو جا۔ لوگوں کی چیخ نکل گئی، یہ بدخشاں کا علاقہ ہے، بچے کو لے کے غریب نواز اندر گئے تو پورے علاقے میں شور بچ گیا کہ ایک بابا نے ایک بچے کو آگ میں بجھا کر کے کود پڑے ہیں اور وہ آگ میں کئی دیر سے ہیں، بہت دیر سے اندر ہے۔ پورا علاقہ جمع ہو گیا، پورا علاقہ، اور سب دیکھنے لگے کہ یہ کوئلہ اور ان کی جو لاش ہے جل کر کے بالکل آگ کے باہر نکالیں گے تو نہ جانے کیسے ترنت رکھے گی، اور اس بچے کے ماں باپ اور سب کے سب اڑنے لگے سارے کے سارے۔ اب کچھ دیر کے بعد جب بچہ بہت ہو گیا، آتش کدا اور باہر کا علاقہ پورا بھر گیا، جب میں وقت لگ گیا تو آپ باہر تشریف لائے اور باہر آئے، دنیا نے دیکھا غریب نواز کا ایک بال بھی نہیں چھلتا۔ جس بچے کو لے گئے تھے تو اس کو بھی آگ کا کوئی اندارہ اور آگ کا کوئی اثر اس کے جسم میں نہیں تھا۔ بچے کو اس کے باپ نے پکڑا اور کہا آگ میں جا کر آیا، بتا کیا دیکھا؟ تو کہا اندر آگ نہیں ہے، اندر تو باغیچہ ہے، خوشبو ہے اور ٹھنڈک ہے۔ تو کہا اندر ٹھنڈک ہے، کوئی کی طرح دیکھ کے تو دیکھو، جب کسی کو ڈالا وہ تو بھول کر کے کباب ہو گئی۔ تو کہا کہ آگ تو نہیں ہے۔ تو غریب نواز نے کہا سنو، اگر جہنم کی آگ سے بچنا ہے تو خدا کا کلمہ پڑھ لو، اللہ دنیا اور آخرت کی آگ کو محفوظ فرمانے گا۔ سبحان اللہ، وہ توحید کا کلمہ ہے جس کو پڑھنے کے بعد میں تم کو دکھا چکا ہوں کہ دنیا کی آگ میں نہیں میں جلایا، اور کلمے کی برکت سے کہتا ہوں کہ اگر تم نے کلمہ توحید پڑھا تو مجھے امید ہے کہ اللہ جہنم کی آگ سے تمہیں محفوظ فرمانے گا۔
اس مجمع میں ہزاروں لوگوں نے کلمہ پڑھ کے آپ کو اسلام کو پسند، ہزاروں نے کلمہ پڑھا، ہزاروں نے کہا کہ جو ہم آپ کو خدا سمجھ رہے تھے وہ تو خدا نہیں بلکہ خدا کی مخلوق ہے، خدا تو وہ ہے جس کا پتہ معین الدین اجمیری ہمیں بتا رہے ہیں، جس کا پتہ جس کا کلمہ میری نماز میں ہے۔ یہ سارے مسلمان اب آگے بڑھے سبزوار کے علاقے میں پہنچے، سبزوار کا علاقہ، وہاں پہ ایک آدمی تھا، اس کا نام تھا محمد سے نام تھا اس کا، یادگار محمد سبزوار کا۔ یہ بہت بڑا رئیس آدمی تھا، شیعہ تھا، صحابہ سے بہت نفرت کرتا تھا۔ اگر کسی کے بیٹے کا نام عمر یا ابو بکر ہوتا تو بیٹے کو قتل کر دیتا تھا، اتنا اس کو تعصب تھا صحابہ سے، صحابہ کا بہت بڑا دشمن تھا، بہت بڑا شیعہ تھا۔ اب غریب نواز سبزوار پہنچے تو یہ جو تھا سبزوار کا رئیس، تو اس کے باغیچے میں جا کر اتر گئے، اسی کے باغیچے میں اتر گئے تو سارے خادم آ گئے، کہا وہ بہت ظالم جاہل بہت خطرناک انسان ہے، یہ مسلمانوں کو دیکھے گا، سنیوں کو دیکھے گا تو یہ تو اس کی چمڑی اگڑ دے گا، اور چمڑی کا اگڑے گا ان کو تو قتل ہی کر دے گا، ہمارے بچوں کو جو سنی ابو بکر و عمر نام رکھتے ہیں بچے قتل کر دیتا ہے، مجھے تو پکے سنی نظر آتے ہیں۔ تو سارے کے سارے خادم کو بنانے کے لیے غریب نواز نماز پڑھ رہے تھے، غریب نواز نماز پڑھ رہے تھے، اتنے میں وہ آیا شیعہ سبزوار کا رئیس، مالدار آدمی، یہ انتہائی بڑے درجے کا بد عقیدہ۔ اب یہ آیا، میری نواز نے نماز مکمل فرمائی، ایک نگاہ ڈالی اس نے، ایک نگاہ ڈالی، جیسی نگاہ ڈالی سیدھے قدموں میں گر گیا، اور گر کر کے جیسے ہی میری نواز کے قدموں میں آیا تو کہا کہ مجھے بہت ندامت ہے کہ میں صحابہ کی گستاخی کرتا تھا، آج کے بعد میں کسی صحابی کی گستاخی نہیں کروں گا، بلکہ میں توبہ کرتا ہوں۔ سب کو بلا کر کے کہا کہ ان کی نگاہوں کی برکت سے اللہ نے مجھے صحابہ کی محبت عطا فرما دی ہے اور میں توبہ کرتا ہوں۔ سارے لوگوں کو بلا کے توبہ کرائی اور پھر غریب نواز کے ساتھ ہو گیا۔ یہ جو خدام ہے یہ سبزواری ہے، اتنے خاتم ہے نا اجمیر کے اندر، یہ سب سبزواری ہے اور اسی کی اولاد ہے یا اس کے بھائیوں کی اولاد ہے۔ آج تک انہوں نے خدمت سے نہیں پڑھا، بلکہ آج بھی اتنے خدام ہیں اکثر اسی کے اولادوں میں سے ہے، اور آج بھی وہ غریب نواز کے آستانے میں خدمت کر رہے ہیں۔ اور وہ جو سبزوار کا رئیس تھا اس کا مزار بھی جہاد مبارک کی ہے، صدر مسجد کے سیدھی طرف اس کا مزار بھی ہے، اس کی قبر بھی ہے۔ غریب نواز تشریف فرمائی، ہندوستان تشریف آئے، ہندوستان آئے شام سے آئے، شہاب الدین غوری کو طاہرین کی جنگ کے اندر بہت نقصان ہوا تھا، تو شہاب الدین نے توبہ کرنے سے ہندوستان کی آؤں گا، دیکھی جاؤں گا ہندوستان کی آؤں گا۔ شہاب الدین اتنی بری طرح ہارا تھا کہ اس کی فوج تر ہو گئی تھی اور اس کو بہت ڈر لگا تھا کہ اب میں ہندوستان آ کر کے مقابلہ نہیں کروں گا، یہ بہت سخت قوم ہے، جنگجو قوم ہے۔ تو شہاب الدین ہار کے جا رہا تھا، شکست کھا کے جا رہا تھا، اور ہندوستان کی تقدیر بدلنے غریب نواز تشریف لا رہے تو ان کے سپاہی روک کر کے کہا 22 یا 40 کوئی بات نہیں، 22 آ جائے یا 40 شادی ملا کے 40 ہو گئے تھے تو 22۔ اس نے دیکھا ایک سپاہی نہیں تو کہا وہ بابا وہاں جا رہے ہیں، ہندوستان جا رہے ہیں، تو کہا ہندوستان جانتے ہو وہاں کوئی مسلمان نہیں ہے، کوئی رشتے دار شناختہ کوئی نہیں ہے، تو کہا ہم گئے تھے تو فوج لے گئے تھے، ہم گئے تلوار لے گئے تھے، ہم گئے تھے تو دولت کی سلطان تھا، سپہ سالار تھا، پوری کی پوری طاقت پوری فورس سے گئے تھے، تم نہتے مسلح اور قرآن شریف تمہارے پاس ہے، نہ فوج ہے، نہ تلواریں ہیں، نہ چرکا سامان ہے، تم جا رہے ہو۔ ہم گئے تھے تو ہار گئے، ایسا ہارے کے شکست کھا کے ہم بالکل ٹوٹی کی تلواروں کے ساتھ جان بچا کر کے ہندوستان سے بھاگ رہے ہیں، تم جاؤ تو تم کو پولیس دیے جاؤ گے۔ غریب نواز نے کہا، عطائے رسول نے کہا بہت بہت سننا، کہا تم گئے تھے تو تلواروں کے سہارے گئے تھے، تم گئے تھے تو فوج کے سہارے گئے تھے، تم گئے تھے تو اپنی طاقت و قوت کے سہارے گئے جا رہے تھے، ہم جا رہے تو رسول اللہ کے بھیجنے پہ جا رہے ہیں، ہم جو جا رہے ہیں نا وہ حضور کے حکم پہ جا رہے ہیں اور وہ ہمیں سنبھالے۔ یہ کہہ کر کے آگے بڑھے تو پٹیالہ ملے، پٹیالہ پہلا گیا، پٹیالہ پنجاب کے ذریعے آپ نے سنا ہونا،
وہاں پر ہے وہاں پہ رکے. پھر وہاں سے دہلی آئے. دہلی میں کھنڈے راؤ کھنڈے راؤ کو جب معلوم پڑا کہ اللہ اکبر ہندوستان میں مسلمانوں کی درویشوں کی فقیروں کی ایک ٹولی آئی ہوئی ہے, تو اس نے اپنے سمجھدار اور بہت پاورفل منتریوں کو کہا کہ جاؤ اور اس سے کہو کہ دلی سے باہر نکل جائے, اور کھنڈے راؤ تم کو اپنی مملکت میں برداشت نہیں کریں گے اور تم کو یہاں رہنے نہیں دیں گے, تم یہاں سے نکل جاؤ. جتنے بڑے انٹیلیجنٹ اور بہت بڑے بڑے لوگ اس نے بھیجا غریب نواز کے پاس, کہا کہ ان کو نکالو. جب وہ غریب نواز کے پاس پہنچے, غریب نواز سے تھوڑی دیر بات کی تو اللہ اکبر جتنے سمجھانے آئے تھے سب کو غریب نواز نے سمجھا کر کے اسلام کے آگے سارے مسلمان کھنڈے راؤ کا دماغ کھل گیا. کہا میں نے تو اپنے سب سے زیادہ پاورفل لوگوں کو بھیجا تھا, اور یہ درویش میں نہ جانے کیا بات ہوئی کہ درویش نے میرے بھیجے ہوئے کاریگروں کو اور میرے نمائندوں کو کلمہ پڑھا کے مسلمان کر دیا. یہ خبر پورے کے پورے دہلی میں گھومی, پوری دہلی میں گھومی کہ ایک درویش ہے اور اس کے پاس وہ جاتا ہے, اس کی موہنی صورت, اس کی پیاری پیاری مورت, اس کی پیاری پیاری گفتگو اور اس کی دل ربانہ باتوں کو سن کر کے اپنا دل ہار بیٹھتا ہے اور اس درویش کا غلام بن جاتا ہے. پوری دلی میں مچ گئی ہے. پھر وہاں پر پیارے کاش کو روکا. پھر اجمیر آئے. اجمیر اصل میں ہندوستان کی اس وقت کی راجدھانی, پرتھوی راج چوہان یہاں کا سلطان تھا اور یہ بہت بڑا بادشاہ تھا, اور اس کے انڈر میں دلی کس کے انڈر میں تھا؟ غریب نواز آئے, لیکن شام سے آئے, بہت شام سے آئے. جب اجمیر آئے تو اجمیر کے باہر درختوں کے سائے میں آپ نے پڑاؤ کیا. درخت سے درخت. اب یہ غریب نواز کا تو گھر تھا نہیں, یہاں پہ کوئی مرید تھا نہیں. جیسے آپ لوگ انتظام کرتے اجتماع کا انتظام کرتے وہاں پہ بہت انتظام کرتے مودی آ رہے ہیں. تو ایک درختوں کے سائے دار جگہ میں جتنا رہے, وہاں پہ شکرپان ہے. کہا کہ یہاں سے یہاں سے کہا یہاں پہ راجا کے شاہی اونٹ بیٹھتے ہیں. جتنا نے کہا ٹھیک ہے وہی بیٹھیں گے, ٹھیک ہے وہی بیٹھیں گے. یہ کہہ کر کے آگے چلے گئے. جب وہ آئے تو وہ جب بیٹھے تو ایسے لگتا تھا جیسے زمین کو چپک گئے. صبح ہو گئی, اٹھنے کا نام نہیں کرتے, دوپہر ہو گئی. راجا کو اونٹوں کی ضرورت آئی. اس نے کہا اونٹ منگا, پورے اونٹ کے ساتھ مجھے راجستھان میں دورہ کرنا ہے. لوگوں نے بتایا کہ تیرے اونٹ جو ہے وہ بیٹھے ہوئے بیٹھے کے بیٹھے رہ گئے. تو ان کا جو انچارج تھا اونٹوں کا, اس نے آگے کہا ہماری نوکری چلی جائے گی, ہم اس آدمی کی معافی چاہتے ہیں, ہم نے آپ کو وہاں سے اٹھا کر کے اونٹ بٹھا دیے. آپ نے کہا وہی بیٹھیں گے تو ہم اٹھ ہی نہیں رہے, آپ کرپا کریں اور آپ کہتے کہ وہ اٹھ جائے. میرے نواز نے کہا کیا وہ اٹھ گئے ہیں؟ جیسے وہ دوڑ کر کے آئے دیکھا کہ سارے اونٹ کھڑے ہوئے. یہ ہے حدیث پاک کا مفہوم. حضور فرماتے ہیں من کان اللہ کان اللہ لہو, جو خدا کا ہو گیا ساری خدائی اس کی ہو گئی. غریب نواز کا یہ کرامت دے کر کے سب لوگ تعجب کر کر کہ ایک بابا نے ان لوگ کو بٹھایا تو اٹھا نہیں سکے, 3 بار رات کر اٹھا. غریب نواز انا ساگر پہ بیٹھے. انا ساگر پہ اتنا تیز چلتا تھا, اتنا تیز رات کے وقت وہاں پہ بہت سارے لوگ کرتے تھے اور وہاں پہ اسنان کراتے تھے لوگوں کو. ڈبکی مارو اور پوتر ہو جاؤ, ڈبکی مارو گناہ صاف, ڈبکی مارو. غریب نواز نے انا ساگر پہ قیام کیا. وہاں کا جو مہنت تھا ان کا نام ہے رام دیو انچارج تھا. غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ انا ساگر کے کنارے آ کے بیٹھے, وہاں سے اٹھا دیا گیا تو انا ساگر آ کے انا ساگر میں جب بیٹھے تو غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ نے وضو کرتے تھے اور اس کے اندر غسل کرتے تھے. تو لوگوں نے کہا ارے یہ تو ہمارے پانی کو اب پوتر کر رہے ہیں, اب پوتر کر رہے ہیں, تو ان کو نکال دیا. کہا کہ انا ساگر غریب نواز نے ایک غیر مسلم کو مسلمان بنایا تھا, اس کا نام تھا سادھو. کیا اس کا نام دوسرا دشمن تھا, لیکن اس کو ساتھ غریب نواز اس کا نام ساتھ کا ساتھ. اس کو کہا کہ ذرا پانی میں یہ انا ساگر میں پیالہ بھرنے لے کے آ جائے. وہاں سے اٹھے چلے اور اس نے سعد الدین نے ایک پیالہ بھرا انا ساگر سے. خدا کی قدرت دیکھو کہ وہ جو زمین پہ پانی ہی پانی کا لہریں اٹھ رہی تھی, پورا کے پورا خشک میدان ہو گیا, سوکھا میدان. اور وہاں پہ ہوا سے وہ مٹی اڑنے لگی, اٹھا کے لے آیا. اور یہ جو رام جو مہنت تھا, اس نے کہا کہ یہ کیا ہو گیا, یہ کیا ہو گیا. ایک پیالہ
दरवेशों के खादिम उठा के पूरा पानी लेके चला गया। जब उसने बहुत पंडित समाजत की तो गरीब नवाज ने कहा कि जाओ उधेल दो। जब उधेला तो अल्लाह अकबर, वो रामदेव अपने सारे शागिर्दों के साथ गरीब नवाज के हाथ पे आकर के इस्लाम कबूल फरमा लेता है। जो झगड़ने वाला था ना, झगड़ने वाला, वो जो हुज्जत करने वाला गरीब नवाज की चाट में और बन रहा था, अब उसने कलमा पढ़ लिया। डॉक्टर इकबाल कहते हैं पासबा मिल गए काबे को सनम खाने से, पासबा मिल गए काबे को सनम खाने से। जब अल्लाह चाहता है तो बुतों के पुजारी इस्लाम के मुहासिब बन जाते हैं और इस्लाम की खिदमत करने लगते हैं। गरीब नवाज यहाँ रहे और बहुत कुछ किया आपके साथ। बहुत सब्जी होगी, माफ कीजिएगा, इतना लंबा देते नहीं है और फिर जल्दी खत्म कर देते हैं। आखिरी बात कर देता हूँ। जहाबुद्दीन गौरी को एक दिन गरीब नवाज ने बाप ने कहा हिंदुस्तान पे हमला करो, हिंदुस्तान पे हमला करो। गरीब नवाज ने राजा पृथ्वीराज चौहान को लिखा था कि तुम मुसलमान हो जाओ। उसने कहा हमारी जमीन पे हमको कहते हो कि हमारा धर्म छोड़ करके तुम्हारे धर्म में आ जाए, तो ये कौन सी बात है। उसने इनकार कर दिया और जितने लोग मुसलमान हुए थे हजारों की लाखों की तादाद में उनको मारना शुरू किया, उनको मारता पीटता जेल में डाल दिया। तो गरीब नवाज ने पृथ्वीराज के जुल्म के मुकाबले में शहाबुद्दीन गौरी को ख्वाब में आके कहा हिंदुस्तान पे हमला करो, हिंदुस्तान पे हमला करो। दूसरी मरतबा, तीसरी मरतबा शहाबुद्दीन ने लश्कर जमा किया। कहा एक बुजुर्ग है मुझे ख्वाब में आके कहते हैं कि हिंदुस्तान पे हमला करो, अल्लाह कामयाब फरमाएगा। शहाबुद्दीन ने लश्कर जमा किया और हिंदुस्तान पे हमला किया। जब पृथ्वीराज को उसका मुकाबला हुआ तो कहता है कि मेरे पाँव उखड़ गए और मैं खार करके पीछे होने लगा। एक बुजुर्ग ने मेरी पीठ पे हाथ रखा और कहा खुदा का नाम ले और डटा है, अल्लाह कामयाब देता है। पीछे से एक हाथ, एक बुजुर्ग का हाथ आया तो मैंने देखा तो वही सपने वाले बाबा थे, वही बुजुर्ग थे, वही थे बुजुर्ग के नूरानी बुजुर्ग जिन्होंने एक पीठ पे हाथ देखा, कहता है अल्लाह का नाम ले। मैंने फिर का मुकाबला किया और अल्लाह ने हारी हुई बाकी को अपने जीत में तब्दील फरमा दिया। कहते हैं जो जीत करके हिंदुस्तान आया, हिंदुस्तान आकर के जब अजमेर आया तो मगरिब की नमाज का वक्त है, मगरिब की नमाज का शहाबुद्दीन गौरी हिंदुस्तान आया, मगरिब की नमाज का वक्त है। उसने मगरिब की अजान सुनी तो लोगों से पूछा कि हम तो अभी आ रहे हैं और ये अजान पहले से यहाँ भी मौजूद है। तो कहा हाँ, यहाँ फकीरों की एक टोली है जिसकी बरकत से लाखों लोग इस्लाम में दाखिल हो गए। हिंदुस्तान में हमसे पहले भी इस्लाम आ गया तो भागता हुआ अजान के पीछे दौड़ा, जमात वो भी शहीद हो गया। शहाबुद्दीन ने दिया था एक खूबसूरत सी मगरिब की नमाज में तिलावत सुनी। उसने तिलावत में कुरान के मजे की। नमाज पढ़ाने वाला कोई और नहीं, हिंद का राजा अताए रसूल गरीब नवाज है। अब उसने जब नमाज पढ़ी, सलाम फेरा और सलाम फेरने के बाद देखा कि कौन है, उठ करके खड़ा हुआ तो मुसल्ले के कोई और नहीं, वो ख्वाब में आने वाले बुजुर्ग थे। कदमों में गिर गया, कहा हुजूर आपने मुझे हिंदुस्तान पे हमला करने के लिए हुक्म फरमाया। कहा हाँ, बादशाह का जुल्म बढ़ गया था और हम चाहते थे कि उसके जुल्म का खात्मा हो जाए, इसलिए मेरे ख्वाब में आकर के मुझे बशारत दी। वो कहता है कि हुजूर आपको अल्लाह जज़ाए खैर दे, मैं तो मैदान में पीछे हट करके पसपाई को इख्तियार करने वाला था, आपने सहारा दिया और मैंने कामयाब देता। ये है हम हिंदुस्तान में हैं, उनके हिंदुस्तान में तो दिन के लिए मेहनत करेंगे, उनके लिए उनके लाए हुए दिन की लाज होती। आज इस्लाम को हिंदुस्तान में जो परेशानी है सबकी गाँव के सामने, सबको पता है कि हमें कहाँ कहाँ क्या क्या मुश्किल। गरीब नवाज का नाम ले, मदद करे, दीन के लिए जद्दोजहद करें, मस्जिदों को आबाद करने, कुरान शरीफ की तालीम को आम करने और सुन्नतों की बहाली के लिए कोशिश करें। ये माह रजब है, रजब का महीना जो है आप तो खेती बाड़ी वाले में जानते हैं, आप पहले खेत को साफ किया जाता है। पहले क्या करते हैं? साफ करते हैं। क्या कहते हैं? हम लोग हल चलाते हैं, नागर पकड़ क्या करते हैं? क्यों? पहले उसको तैयार करेंगे। तो रजब का महीना अपने दिल को तैयार करके उसमें से सारी गंदगी निकाल के गुनाहों से जुड़ने का महीना है। फिर शाबान में हम ईद बोलेंगे और फिर रमजान में अल्लाह के नूर की बहारें हमारे दिलों के अंदर जलमगर हो जाएगी। तो आज माह मुबारक में करना क्या है? गुनाहों से बचना है। कुरान में अल्लाह फरमाता है कि इन में अपने नफ्स को जुल्म से रोको,
ظلم سے روکو مطلب کیا؟ کاٹ لینا ظلم نہیں ہے، دانت توڑنا ظلم نہیں ہے، اور اپنے آپ کو بلیڈ مارنا ظلم نہیں ہے، بلکہ گناہ کرنا یہ ظلم ہے۔ اور اللہ فرماتا ہے حرمت والے مہینوں میں اپنے آپ کو ظلم مت کرو، گناہ مت کرو۔ تو اس مہینے میں کیا کرنا ہے؟ ہمیں گناہوں سے روکنا ہے، بھرپور کوشش کریں، نہ آنکھیں گناہ میں، نہ کان گناہ میں، نہ زبان گناہ میں، نہ دل گناہ میں آئے، بلکہ سب طرح کے گناہوں کو بند رکھیں۔ یہ رجب کا مہینہ جس کو صاف کرے، جس کو صاف کرے، جس کو صاف کرے۔ ایک آخری بات بہت خاص مطابق بہت چیز۔ ایک دن ابو الحسن فرقانی رحمۃ اللہ تعالی نے اردو سے کہا، حضور کے ساتھ رہنا چاہتے ہو؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دن گزارنا چاہتے ہو؟ تو لوگوں نے کہا حضور کے ساتھ اگر کس کو رہنے ملے، دن گزارنے ملے، اور حضور کے ساتھ عبادت کرنے کا موقع ملے تو کون نہیں اس کو چاہے گا؟ تو کہا سنو، جو شخص اللہ کے لیے گناہ نہیں کرتا، دن بھر اپنے آپ کو روکتا ہے، اللہ اس کو حضور کے ساتھ رہ کے نیکی کرنے کا ثواب عطا فرما دیتا ہے۔ تو برا ملتا ہے، کنٹرول کریں، گناہوں سے بچیں، سود سے بچیں، غیبت سے بچیں۔ رجب کے مہینے میں خوب اللہ پاک کی بندگی کریں، اللہ سب کو ہدایت خیر عطا فرمائے۔ جو کچھ بیان کیا کہ معاف فرما دیں۔ استغفر اللہ رب